سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان طلحت الرزام اور آپ دیکھ رہے ہیں انہا اسٹوڈیو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینے میں کچھ اختلافات بھی لوگوں کے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی اختلافات کا حل آج آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو عظیم شخصیات موجود ہیں کہ جن کو اگر مناظرے کی فن میں لسٹ میں دیکھا جائے تو وہ سر فہرست ہیں، اگر ان کو تدریسی میدان میں دیکھا جائے تو وہ اپنی مثال آپ ہیں، اگر ان کو خطیب کی نظر سے دیکھا جائے تو بہترین خطیب بھی ہیں۔ میری مراد میری دائیں طرف موجود ہیں مفتی شیخ حافظ عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ۔ شیخ السلام علیکم۔ وعلیکم بہت شکریہ السلام آپ کی تشریف آوری کا۔ دوسری طرف موجود ہیں فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ مولانا محمد یحییٰ عارفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ ورحمۃ شیخ؟ اللہ، جی اللہ کی رحمت، الحمدللہ۔ شیخ اب سیٹنگ آج ہماری ہوئی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے ربیع الاول کی مناسبت سے کہ اس کو جب یہ مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ فون پہ مبارکباد دی جاتی ہے، خوشخبری، یا پھر میسیجز چلائے جاتے ہیں یا اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے اس کی مبارکباد دینا؟ جی، یہ جب سے سوشل میڈیا کا استعمال ذرا وسیع ہوا ہے تو کچھ جنت کے ٹکٹ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ملنے شروع ہو چکے ہیں، ایسے ہی اور جس کا پیکج ہوتا ہے اس کے لیے وہ ٹکٹ خریدنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے اس مہینے کی، اس طرح رمضان کے مہینے کی اور بعد مہینوں کی سب سے پہلے خوشخبری دے گا تو اس کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچارہ پوری کوشش کر کے دینا چاہتا ہے لیکن اس دن اس کا پیکج نہیں ہوتا تو اس کی جنت رہ جاتی ہے۔ تو انج بھی پھر جنت بڑی سوکھی ہوئی، ہاں، بہت ایک مبارکباد سے مل رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ اوپر وسلم۔ کامل اور مکمل ہو چکا ہے، تو اس کے اندر ایسی شریعت میں کوئی نہیں کہ فلاں مہینے کے آنے کی آپ مبارکباد دیں تو آپ کو یہ ثواب ملے گا، آپ مبارکباد دیں تو آپ کو یہ جنت ملے گی۔ ایسی کتاب و سنت میں کوئی بھی بات ثابت اچھا، نہیں ہے۔ صرف ربیع الاول کی ہی نہیں، کوئی بھی مہینے کی کوئی ہو؟ بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، اس کی مبارکباد دینا خصوصی طور پر کہ جو پہلے دے گا تو اس کو جنت ملے گی، یا اس طرح کی کوئی فضیلت بتانا، یہ کسی مہینے کے بارے میں نہیں ہے۔ فضیلت و تب ثابت ہونا جب یہ بات اتفاقی اور طے شدہ ہو کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ صلی اللہ علیہ والسلام وسلم۔ کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ہے۔ اہل علم میں تو اس معاملے میں شدید اختلاف ہے۔ بہت بالکل صحیح خود بات ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی 5 اقوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے لکھے ہیں۔ عام معروف قول یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر آپ مولانا احمد رضا خان صاحب کا فتاویٰ رضویہ پڑھیں نا تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو جو حمل مبارک ٹھہرا ہے نا وہ 12 ذوالحجہ ہے۔ اب اگر مولانا احمد رضا خان صاحب کی اس بات کو سامنے رکھیں تو پھر کسی طرح بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام 9 ماہ جو ہے وہ حمل مکمل کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے جب یہ چیز متعین نہیں، شریعت سے واضح نہیں، تو مبارکباد تو بعد میں ہوگی نا۔ اور ویسے بھی پیرانے پیر جن کو کہا جاتا ہے ان کے نزدیک تو محرم کے اندر ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ انہوں نے محرم کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہی تو کہا۔ اگر ہر مہینے یا ہر سال ذرا خصوصی طور پر پیرانے پیر کے نام کے اوپر کچھ معاملات چلتے ہیں تو ان کی یہ بات بھی مان لینی چاہیے کہ محرم میں ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا شیخ، آپ نے بات کی تو پھر وفات پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر اس کی اصل کوئی تاریخ متعین ہے؟ جی، اس کی تاریخ تو خود ہمارے ہاں جو ہمارے بھائی اس بات کے قائلین ہیں 12 کو میلاد منانے کے، انہوں نے خود بھی اس بات کو لکھا ہے کہ پہلے تو یہ 12 وفات ہی منائی جاتی تھی۔ یہ تو پھر ان کے ایک بزرگ تھے راول پنڈی کے، جنہوں نے یہ کاوش کر کے حکومتی سطح پہ 12 وفات کو 12 میلاد جو ہے وہ طے کروایا ہے۔ اچھا جی، یہ مولانا عبدالحکیم شرف سر قادری صاحب کی کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت۔ بے شک انہوں نے باقاعدہ اس میں یہ چیز مینشن کی ہے کہ یہ دن 12 وفات کے نام سے معروف تھا۔ یہ اپنے جو ہے ایک بزرگ جو ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ یہ 12 وفات 12 میلاد بنائی گئی ہے۔
اس میں تبدیلی ہاں کی وغیرہ خود مولانا عمر رضا خان صاحب نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ یہ جو اختلاف ہے کہ وفات کب ہوئی ہے، اگر مدینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 بنتی ہے، ہاں مکے کے حساب سے 13 بنتی ہے، یہ رویت کا اختلاف ہے تھوڑا سا، اچھا لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد اگر مکہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مدفن، آپ کی وفات کی جگہ وہ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ ہے، ہے، تو بالکل۔ مدینہ میں 12 ہیں۔ صحیح ہے۔ اور تو یہ وہ لکھنے والے احمد رضا خان صاحب جی بریلوی عمر خود رضا ہیں۔ خان صاحب بریلوی نے خود یہ بات لکھی ہوئی ہے فتاوی رضویہ کے اندر، اگر تو یہ جلد نمبر 26 ہے فتاوی رضویہ کی۔ اچھا اگر تو انہوں نے لکھ دیا ہے تو پھر تو یہ جو اپنے آپ کو صاحب رضوی کہلانے والے بھائی ہیں، ان کو تو قطعاً بھی اپنے امام سے اختلاف نہیں صحیح کرنا بات ہے، چاہیے۔ بالکل، جہاں اور باقی باتیں مانتے ہیں یہ بھی مانیں۔ اور ویسے بھی کیونکہ یہ میں نے سنا ہوا ہے، شاید آپ صحیح بتائیں گے، کہ لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب سے تو ایک نقطہ برابر بھی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ جی یہ شاید مولانا عمر رضا خان صاحب کی عظمت میں یہ بات محدث کھچوچوی جو ان کے ایک مستند بزرگ ہیں، یہ لقب ہے ان کا باقاعدہ، اسی نام سے معروف ہیں وہ، اور ان کا جو مقدمہ ہے باقاعدہ ان کی کتاب احکام شریعت پر بھی، اور ان کا یہ مضمون انوار رضا کے اندر بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عرب و عجم کو سب کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم نقطہ برابر بھی خطا کرے، اللہ نے یہ ناممکن بنا دیا ہے۔ یعنی ان کے حساب سے احمد رضا خان صاحب کے اوپر اجماع ہے۔ جی ان کا گویا کہ تو معصوم کہ من وہ الخطا مجدد ہے۔ تو شاید اس یہ- بات پہ کیوں نہیں اجماع، یہ جو 12 یہ اصل مذہب پتہ کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے نا، پھر اکابر نہیں دیکھے جاتے، پھر اپنے مفادات اور مقاصد دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے، اس لیے اس پہ خاطر خواہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ان کے ایک مستند عالم دین ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ بات واضح کرتے بھی ہیں، اور ان کی علمی جو ہے زبان و قلم اس کا اعتراف بھی ہے، لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو آپ دیکھیں نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ان کے ہیں، اور یہ باقاعدہ یہاں پر جن کے یہاں منار پاکستان میں عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، ہر اور سال ان ہوتا کی ہے۔ باقاعدہ کتاب ہے اسی عنوان پر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس کے اندر انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت بعد 7 بھی 12 ہیں، وفات بھی 12 ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ولادت و وفات کے اتفاق کے ایک دن میں جمع ہونے کی وجہ سے صحابہ اکرام میں نہ تو کوئی برتھ ڈے کا تصور تھا، نہ کوئی برسی کا تصور تھا۔ صحابہ اکرام کے ہاں یہ 12 کا دن عام دنوں کی طرح گزر جاتا تھا، نہ کوئی اسپیشل کوئی اس لیے خوشی کی تقریب کا اہتمام کرتا تھا، نہ اس کے اوپر کوئی سوگ کا اہتمام تھا۔ مطلب کہ شیخ پھر 12 ربیع الاول پہ اتفاق ہے آپ کی وفات پاک کا دن، جی وفات 12 کے تو اوپر۔ 12 مدینہ کی اور 13 جو ہے وہ مکے کا کی، ٹھیک ہے۔ جی شیخ محترم ایک ربیع الاول جو اس کا نام ہے مہینے کا، جی جی یہ جی حدیث سے بھی مل جائے گا، ہاں جی، اور ہاں جی۔ اسلامی کیلنڈر ملے اس میں بھی ربیع الاول موجود جی، ہے، جی، امت کا لیکن اسی اتفاق کو ہے۔ پھر ربیع النور بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی کہیں ملتا ہے اس کی وضاحت؟ کتاب و سنت میں تو اس کا بالکل کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور قرون اولیٰ میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ بہرحال یہ بعض والے لوگوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں جب ایک عقیدہ نور کا بنا لیا، تو پھر انہوں نے پورے مہینے کا نام ہی ربیع النور کہہ دیا۔ اچھا، تو کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ نام شروع سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی چلتے آ رہے ہیں، تو وہ صرف ربیع الاول ہی ہمارے علم میں ہے، ربیع النور تو یہ کل کی ایجاد ہے۔ شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، وہ تو اس کی خوشی تو سب کو ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، مگر بعض ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس کو عید کے دن سے بھی بڑھ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں، جبکہ بعض جو دوسرے مسلمان ایک طبقہ مخلص مسلمان وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، کچھ ایسی باتیں۔ تو اس اتنا بڑا جائز و ناجائز کا اختلاف جو ہے، اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ کامل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہمیں اس اختلاف کے حل کے لیے کتاب و سنت پہ جانا چاہیے، بالکل، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے فداکار و جانسار جو ہیں وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پہ بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی قرآن نے گواہی دی ہے نا، قرآن نے دی ہے، بلکہ صحابہ کرام من حیث الجماعت معصوم گروہ ہے۔ بے شک، انفرادی شخصی تو غلطی ہو جائے تو معاملہ ہو سکتی ہے، لیکن من حیث الجماعت جماعت صحابہ معصوم ہے، اور قرآن کی روح سے معیار ایمان ہے، بے شک۔ قرآن کی روح سے معیار ایمان ہے۔
جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معیار ایمان ہے اور محبت میں ان کے سامنے یہ معیار ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ نے قرآن مجید میں 8 انسانی ضروریات چیزیں بیان کر کے نا، جو انسان کی ضروریات مرغوبات ہیں، 8 چیزیں ذکر کر کے پھر اللہ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ہر چیز سے بڑھ کے احب الیکم من اللہ و رسولہ، نبی کی محبت چاہیے، لیکن محبت کا ایک معیار دیا ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، پیارے پیغمبر علیہ السلام حد بندی کر گئے کہ اس کے اندر بھی شرعی ضابطہ اصول یہ ہے کہ شرعی حد سے تجاوز نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسئلہ مختلف ہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے عنوان پر بازاروں کی سجاوٹ، جلسے جلوس، اور اس کے اوپر بازاروں کے اندر باقاعدہ شور و غوغا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیک لگائے جاتے ڈیک ہیں، لگائے جاتے ہیں، گانے بھی بڑا لگائے کچھ جاتے جو ہے ہیں۔ اس معاملے میں، حتیٰ کہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو تکلیف ہوتی ہے کہ جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف منع کیا بلکہ شدید غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا، بالکل، اور جن سے سختی سے منع کیا، انہی امور کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ وجود میں لایا جاتا ہے، اور اس محبت کے نام پہ وہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ میوزک بھی، تو وہاں تک باپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ چیز جو ہے اتنا بڑا جائز نجائز کا اختلاف، آپ قرآن و سنت کا معاملہ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی پوری سیرت پڑھی ہے، میں نے ایک والا تو آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا دیا کہ وہ مانتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہے، آپ اس معاملے کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الحاوی الفتاوی اٹھا کے دیکھ لیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی الفتاوی میں واضح لفظوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت جو ہے یہ بعد کے اندر لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، بلکہ علامہ فاقہانی مغربی جو ہیں ان کے لفظ بڑے سخت ہیں، کہتے ہیں احدث البطالون الاقالون، کہتے ہیں بدترین جھوٹے اور پیٹو لوگ، پیڑ پرستی، اور کہہ لے کہ ایسے لفظ تبصرہ کیے امام فاقہانی مغربی نے، اور یہ تبصرہ پتہ نکل کیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا، اس طرح کی بات جو ہے وہ ایجاد کرنے کی بات تو میرے خیال جال حق میں بھی لکھی جال ہوئی ہے۔ حق میں بھی علامہ سخاوی کے حوالے سے مفتی احمد یار نے بھی لکھا ہے کہ لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، خیر القرون صحابہ تابعین تبع تابعین کا دور جتنا بھی ہے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ جیسے شیخ محترم نے فرمایا خیر القرون میں بھی یہ نہیں ملتا، بالکل، تو شیخ محترم جو عاملین ہیں، میلاد منانے والے ہمارے بھائی، جی جی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک دلیل دیتے ہیں حدیث سے، جامع ترمذی کی غالباً 201 حدیث ہے کہ نبی پاک نے خود منایا بلکہ ممبر پہ اس کا ذکر بھی کیا، تو اس کے بارے پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولادت کا ذکر کرنا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بدعت ہے۔ سوال ان سے یہ ہے کہ کیا حضور نے 12 ربیع الاول کو اپنا ذکر کیا؟ نہیں، نہ وہ 12 ربیع الاول کی بات ہے۔ تو صرف ذکر کرنا، جیسے ایک بندہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت بتاتا ہے، آپ کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، آپ کی وفات کا ذکر کرتا ہے، ہجرت کا، غزوات کا، تو ذکر کرنا تو کوئی بدعت نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ولادت والا دن متعین کرنا اور پھر اس کو متعین کر کے منانا، اور منانے میں جو خاص صورتحال جو اکٹھی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، رقص کیا جاتا ہے، یہ منانا ہے۔ تو صرف حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو وہ تو قرآن پاک میں بھی آپ کے آنے کا ذکر ہے، تو کیا قرآن یہ جشن ملانا ایسا نہیں ہے؟ شیخ اسی کے ساتھ وہ ایک بلکہ یہ بات کو تھوڑی سی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، بات یہ ہے کہ دن کے ہم تعین کی بات بھی نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام کا مزاج دیکھیں، اسلام کے اندر ولادت یا وفات کی بنیاد پر کسی بھی قسم کا عمل اس کو دین قرار دے کے ایجاد کرنا، دن ہو یا رات ہو، وہ مخصوص اس کا دن ہو ولادت و وفات کا یا اس کے ہٹکے ہو، بوجہ ولادت یا بوجہ وفات، دین کے نام پر کوئی کام ولادت وفات کی بنیاد پر یہ احداث ہے اصل میں۔ بالکل ہم کہتے ہیں 12 بھی نہیں، 8 کو تب بھی بات وہ ہے کہ بوجہ ولادت، اور یہ بات ہم خالی نہیں کہتے ہیں۔ آپ متقدمین کو اٹھائیے، بزرگوں، امام امیر ابن الحاج المکی رحمہ اللہ نے اسی میلاد شریف کا رد کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر جتنے بھی جشن وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اس کو ہر قسم کے مفاسد اور خرابیوں سے پاک کر لیں،
کسی قسم کی معصیت کا، کسی قسم کی گناہ اور نافرمانی کا کام اس پہ نہیں ہے، پھر بھی بوجہ ولادت آپ کی ولادت کو بنیاد بنا کر کے محافل اور معاملات کا انعقاد جو ہے وہ بدعت ہے. کہتے کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ تو شریعت کا ثبوت کوئی نہیں، خیر القرون سلف صالحین نے یہ کیا نہیں، اور ایسے معاملات میں سلف صالحین صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی اتباع جو ہے وہ مستحب ہے، بلکہ واجب الاتباع ہے اس معاملے میں. بالکل. تو اس لیے اصل جو چیز ہے نا وہ ہے بوجہ ولادت جو ہے وہ جشن وغیرہ کا التزام، اور وہ بھی بطور ثواب، بطور دین. یہی ہدایت. اسی کے ساتھ وہ ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جی تو جی ابو لہب نے جی لونڈی آزاد کی، اس نے بھی خوشی اس منائی. کو آپ ایسے کر لیں جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں قرون میں نہیں، وہ تو حضور کے دور میں حضور کی پیدائش کے اوپر بھی تھا، ابو لہب نے نونی نہیں اڑائی. جہاں تک یہ تو عام طور پر بات کرتے ہیں نا، سب سے پہلے تو میں یہی بات کہوں گا کہ کم از کم کچھ سنجیدہ علمی مزاج رکھنے والا حقیقی محب رسول کو ہوگا نا، تو کم از کم اس کو یہ بھی نہیں دیتا کہ وہ ابو لہب کے بات کو بطور دلیل پیش کرے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ نے معیار ایمان اصحاب محمد بنایا، نہ کہ دشمنان محمد بنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اور پھر جس کے دودھ اوپر بھی بد دعا پہ پوری صورت ہے قرآن ایسا کی. ہی ہے، وہ بد دعا ہاتھوں کو دی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاتھوں وہ الگ نہیں، بات ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن بھی منائے تو اس کو فائدہ ہو جائے، تو اپنا منائے تو بالولا فائدہ ہو جائے. اب صاحب میں آپ کی بات کو بالکل قبول کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کا معیار ہے عمل شیطان بھی کرے نا، تو اگر اس کی تائید شریعت کرے تو دین بنتا ہے، وگرنہ دین نہیں بنتا. دیکھو ایت الکرسی، شیطان چور کر رہا ہے چوری کرنے سے، ابو رازن پکڑتے رہے، وہ کہنے لگا تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، تیرا مال کو چوری نہیں کرے گا. وظیفہ کس نے بتایا تھا؟ ابلیس، شیطان نے. وہ شیطان تھا جو آتا تھا. اب وظیفہ تو وہ بتا گیا، لیکن وہ وظیفہ مسنون کا بنا جب اس کی تائید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. جہاں تک یہ بات ہے نا واقعہ ابو لہب کا، یہ صحیح بخاری کے اندر عروہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں اور امی جی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجے، یہ ان کے حوالے سے یہ بات منقول. اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کتاب النکاح میں لے کے آئے. اس وہاں پر مسئلہ اصل جو بیان کرنا ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے رشتہ رضاعت کا بیان ہے. عنوان وہاں پر وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم. اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لے کر کے آئے ہیں. ہوا یہ تھا کہ نبی ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچی کہ نبی علیہ السلام کو شادی کا ارادہ رکھتے ہیں. جب یہ خبر پہنچی تو ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آقا علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ شادی کا تو میں اپنی بہن جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ جائے اور وہ بھی یہ برکات حاصل کر لے، اس خیر میں شریک ہو جائے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو وہ تو میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ ایک دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں شریعت میں جائز نہیں ہے. تو فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بنت ابی سلمہ جو آپ کی ربیبہ ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ماں ام سلمہ کی بیٹی ہے جو آپ کی پرورش میں ہے، آپ اس سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی کیسی بات کہہ رہے ہو بھائی، وہ میری ربیبہ ہونے کے ناطے بھی حرام ہے. ربیبہ نہ بھی ہوتی تو وہ ابو سلمہ کی بیٹی ہے، اور مجھے اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ثواباً دودھ پلایا ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کے تحت امام بخاری یہ بات لے کے آئے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ رشتہ رضاعت کے اندر جو ہے وہ بھائی ہیں، اس لیے وہ حرام ہے. آگے انہوں نے پھر عروہ رحمہ اللہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کیونکہ خاندان میں کسی کو خواب آیا تو پوچھا ہاں بھی بتاؤ کیا حالات ہیں، تو کہنے لگے بس بشر حیبہ، بدترین حالت میں دیکھا. تو کہنے لگے سکی تو بحاظ ہی بے طاقتی صویبہ کو زاد کر پلایا جاتا ہوں. اب صحیح بخاری میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی. صحیح بخاری میں یہ بات نہیں ہے. صرف آزاد کرنے کا بے اطاقتی ثویبہ، میرا ثویبہ کو آزاد کرنا جو ہے نا اس وجہ سے مجھے یہ پلایا جاتا ہے. یعنی وہاں حضور کی پیدائش ہاں، کا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا کوئی ذکر وہاں پر نہیں ہے. اچھا شیخ محترم، شیخ نے فرمایا ہے بڑی اچھی وضاحت کی کہ رسول اللہ کے دور میں بھی نہیں، صحابہ کا پورا دوار دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر، عمر رضی اللہ، عثمان دیگر کا، تو یہ نہیں ملے گا.
لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی باب باندھا ہے، بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت نگاروں میں بھی اس پہ میلاد پہ روشنی ڈالی ہے. تو پھر اس کی کیا حقیقت ہے جو باب انہوں پیارے نے بھائی باندھا سب سے پہلی بات یہ دیکھیں، باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی میلاد فی النبی میلاد النبی صلی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم. علیہ وسلم. کسی بھی مسلمان کو ولادت باسعات میں اختلاف تو ہے ہی نہیں. بالکل نبی علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے نا. یہ منانے کا بیان تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. اس میں یہ کہاں ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے جشن اور اس دن کے اندر جو ہے وہ خرافات کا اہتمام اور اس دن کو باقاعدہ عید کا درجہ دینا اور بڑے عیدوں کی بڑی عید قرار دینا، یہ کیا ہے؟ صحیح بات ہے. پیارے پیغمبر کی ولادت باسعادت کے تو ہم قائل ہیں، بلکہ محدثین رحمہم اللہ نے یہ عنوان قائم کر کے اصل میں ایسے گمراہ لوگوں کی تردید کی ہے جو اس بات کے قائلین ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تو ازل سے تھی، یہ تو ظہور ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہمارے پنجابی بزرگ تھے نا، بعد خطیب حضرات، وہ اپنے انداز میں اسی چیز کی وضاحت کیا کرتے تھے جو گمراہ لوگوں کا بعد نظر تھے. اور خاکیاں دے گھر کدی نوری نہیں ہو جمیا نہیں سونا تے میلاد کی منانے ہوں سال بعد ملک وچ کھپ دی پاندے ہوں. کہ یہ جو گمراہ لوگوں کا نظریہ نا کہ پیارے پیغمبر پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو آپ کا ظہور ہے. اصل میں محدثین نے ایسے گمراہ لوگوں کے نظریوں کی تردید کی ہے کہ ظہور مصطفیٰ نہیں ہے، ولادت باسعادت ہوئی ہے. آپ پیدا ہوئے ہیں ماں آمنہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ قریشی ہاشمی ہیں، حاصل کی ولادت ہے، خاندان حالت دحال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی شیخ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ ملا لیں کہ دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ تو ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ایک تو پیدائش سے عقیدہ نور من نور اللہ ختم ہوا، بے شک بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں باب ما جاء فی جشن میلاد النبی یا اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے. ولادت مصطفیٰ اور ہے اور جشن میلاد اور ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کی ہی سیرت پڑھ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ عنوان قائم کرنے کے بعد بھی کبھی بھی ساری زندگی میں 12 ربیع الاول کو میلاد منایا؟ بالکل انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اگر ان کا یہ مقصود ہوتا کہ منانا چاہیے تو زندگی زندگی میں مناتے نا. صحیح بات ہے. اور جب امام ترمذی رحمہ اللہ نے عنوان قائم کرنے کے بعد بھی نہیں منایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیخ محترم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا رد مقصود ہے جو حضور کی ولادت کا انکار کر رہے تھے. تو ہم تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، ولادت کا انکار نہیں ہے. تو یہاں سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے. شیخ قائد بھی پڑھی جاتی ہے. بلکہ یہاں پر ایک بات میں اور بھی ایڈ کروں گا معذرت کے ساتھ. جی جی. اصل میں نا پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نزاع اختلاف ہے کس بات میں. خلط مبس لوگ کرتے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں: جشن، عید، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جشن، عید، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہے ولادت باسعادت، یہ تو بالاتفاق سب کا، کوئی منکر. پیچھے رہ گئی 2 چیزیں: جشن، عید. اختلاف ہے ولادت کی بنا پر جشن اور اس ولادت کے دن کو عید قرار دینا، یہ مطلوب ہے. ولادت باسعادت کا تو منکر ہی کوئی نہیں ہے. جو منکر ہے وہ ویسے ہی اسلام کا، وہ تو اسلام کی مبادی معاملات میں سے ایک معاملے کا منکر ہے. صحیح بات ہے. مسئلہ ہے ولادت باسعادت کی بنیاد پر جشن اور اس دن کو عید قرار دینے کا. بالکل. پہلے آپ ماں بھی نزاع طے کریں نا کہ متنازع چیز کیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پر مغالطہ یہ کرتے ہیں، جی دیکھو یہ میلاد کے منکر ہے. جو بھائی میلاد ہے ولادت باسعادت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، کوئی منکر نہیں ہے اس کا. صحیح بات. تو قائل ہے، محدثین بھی قائل تھے اس کے، بلکہ ہم زیادہ قائل ہیں. ہم تو قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم تو برملا کہتے ہیں کہ 3 بڑی مخلوقیں ہیں: نوری، ناری، خاکی. اولاد آدم سے یا پھر نوری فرشتے یا پھر ابلیس آگ سے. نبی علیہ السلام اولاد آدم میں سے، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان میں سے بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کو ہاشمی قریشی ہیں، آج میں پیدا ہوئے ہیں. ولادت میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جو اصل ہے جشن کی بنیاد، ولادت کی بنیاد پر جشن و عید. جو بھی دلیل مطلوب ہے وہ یہ مطلوب ہے. مثلا ابھی آپ نے واقعہ ابو لہب ذکر کیا نا، تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں تھوڑی وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی امام سہیلی نے لکھا ہے
کہ ولادت کے موقع پر لونڈی آزاد ہو. یاد رکھنا ثویبہ کی جو آزادی ہے یہ بھی متنازع ہے اہل علم کے ہاں. اس کی ماں سوائے امام سہیلی رحمہ اللہ کے کوئی مورخ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ ثویبہ جو ہے ان کی جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ اس موقع پہ ہوئی ہے ولادت باآساد. یہ صرف امام سہیلی یعنی بخاری میں تو ذکر نہیں ہے نہیں کس ہے، موقع پر ہے، یہ صرف مورخین امام سہیلی کا شیخ قول ہے. محترم دیگر کا قول تو یہ ہے کہ ہجرت کے بعد ہجرت تک یہ ثویبہ جو تھی نا یہ لونڈی تھی، ہجرت کے نبی علیہ السلام کے ہجرت کرنے کے بعد ثویبہ کو آزادی نصیب ہوئی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. شیخ محترم ایک آیت پڑھی جاتی ہے سورۃ الضحیٰ کی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ کے رب کی آپ پہ نعمتیں ہیں ان کا ذکر کریں، بیان کریں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک ہے بات، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، اس میں تو کوئی لیکن پھر وہ کہتے ہیں پھر ہمیں زور و شور سے اس کو منانے دیا جائے. تو اس کے ایک بارے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور ایک ہے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں سب سے پہلے اس کو اس انداز میں سمجھ لیں کہ یہ عید میلاد النبی منانے والے بھائی بھی کیا اس کو فرض سمجھتے ہیں یا اس کو مستحب سمجھتے ہیں. اگر تو وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں تو قرآن مجید میں تو جو الفاظ ہیں فحدث یہ امر کے ہیں اور امر کا معنی لازم ہے، تو پھر تو یہ فرض ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. کیا پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا کہ نہیں؟ اگر کہیں کہ نہیں کیا تو ایمان گیا، اور اگر کہیں کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں دکھا دو حضور نے کب یہ 12 ربیع الاول کو یہ جشن عید منایا ہے. بالکل. اب پھر اس سے آگے سوال ہوگا کہ کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس آیت پر عمل کیا کہ نہیں؟ اگر کہیں نہیں تو تب بھی ایمان کے اندر کمزوری اور خرابی پیدا ہوگی، اور اگر کہیں کیا ہے تو ہمیں بتایا جائے. اصل میں اس آیت کریمہ کا صحیح معنی یہ ہے کہ آپ کے وجود پہ، آپ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا آگے تذکرہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے پہناتا ہے، صحت دیتا ہے، یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہ ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آگے بیان بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کو ایک خاص پیرائے میں لا کر اور پھر اس کے اوپر منانا، ایک ہے بیان کرنا اور ایک ہے منانا. تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منانے کی بات ہے وہ تو یہاں نہیں آتی ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو ہم پوچھیں گے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ آئی یا نہیں؟ اگر کہیں گے نہیں آئی تو نعوذ باللہ ایمان گیا، اگر آئی تو آپ نے عمل کیا کہ نہیں. اس کے اندر پھر وہ اگر کیا ہے تو ہمیں دکھا دیا جائے، نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کریں. شیخ محترم یہ پھر یہ دیکھیں اللہ کے رسول سے بھی ثابت نہیں ہوئی، صحابہ نہیں، یہاں کرام پر سے تابعین. ایک منٹ جو افسر نے بھی بات کی نا، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے اس کے معاملے کے اندر. بات یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید کے فہم کا کوئی ضابطہ بھی ہے شریعت میں کہ نہیں؟ بالکل. میں اپنی بات نہیں کرتا، ہمارے یہی بھائی جو اس چیز کے قائلین ہیں انہوں نے مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے اپنی رائے سے تفسیر کرنا حرام ہے، کفر تک بھی یعنی کہہ اور تحریف کرنا قرآن میں یہ کفر ہے. تحریف بھی اور تفسیر بھی، رائے بھی، دونوں. تفسیر بھی رائے حرام اور تحریف قرآن حرام کفر. اور اصول تفسیر یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے یا قرآن کی تفسیر رسول اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اصحاب محمد سے، تابعین سے بھی معتبر نہیں. تابعین سے بھی تفسیر تب معتبر ہوگی اگر قرآن و حدیث سے ہوگی، ورنہ غیر معتبر. اچھا تابعین تک بھی تفسیر تو معتبر نہیں. کیا آپ قرآن مجید کا سیاق دیکھیں کہ اس نعمت میں یہاں سے مراد کیا؟ پیچھے 3 نعمتوں کا ذکر ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، وجدک ضالا فہدی، ووجدک عائلا فاغنی. اللہ نے نعمتیں 3 بیان کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جو احسانات کیے ہیں نا رب نے، تو ان نعمتوں کو آگیا بیان کیجیے. سیاق قرآن تو یہ بیان کرتا ہے، وہ نعمتیں ہیں ساری. یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو یہاں اما بنعمت ربک فحدث، نعمت سے مراد ولایت باسعادت ہے، وہ قرآن کی آیت لے آئیے. بنعمت ربی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا کہ اس نعمت سے مراد میری ولایت باسعادت ہے، اور اس کی بنا پر یہ عمل بنتا ہے. سمیعنا واطعنا، ہم تو منکر نہیں ہیں ہوں گے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہو، وہ اصحاب محمد جن کے بارے میں اہل کا اتفاق ہے، وہ تفسیر الصحابی عندہما مسند،
شیخین امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہ مرفوع کے درجے میں آ جاتی ہے تفسیر. صحابہ کرام نے یہ تفسیر کی. اگر نہیں تو پھر یہ تفسیر کرنا اس کی ولادت کے ساتھ اور اس کا پھر اس پہ جشن کا کوئی بنیاد رکھنا، یہ تو صریحاً تحریف ہے. اور تفسیر بھی رائے ہے جو صریحاً کیا ہے، حرام ہے. یہ تو ہمارے ان بھائیوں کو بھی اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تفسیر کر رہے ہیں اس کا درجہ کون سا بن رہا ہے، تحریف کا، تفسیر بھی رائے کا یا تحریف کا، کیونکہ یہ تفسیر بالمعصور تو نہیں بنتی. تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ایسا کھلواڑ یہ بھی اہل علم کی شان نہیں ہے. شیخ محترم، یہ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں، باب العیدین تسنیہ بولا ہے، ٹھیک ہے. اب ہسٹری جب ہم دیکھیں اسلام کی تو یہ پھر اس کا آغاز کب ہوا ہے؟ دیکھیں نا، رسول اللہ کے دور میں تو عیدین تسنیہ ہے، تیسری عید ہے ہی نہیں. تو پھر اس کا آغاز کس ہجری میں ہوا؟ کوئی ہے اگر طریقہ مائنڈ میں تو بتا دیجیے. جشن عید یہ تو جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا کہ 12 وفات کو 12 ولادت کرایا گیا راول پنڈی کے ایک مولوی صاحب نے، جس کا تذکرہ کابر اہل سنت میں ذکر ہے. بہرحال اس دن کو منانے کا جو آغاز شروع ہوا ہے نا، وہ ہمارے بھائیوں کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے جاء الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، جن کا جامعہ نعیمیہ کے نام بھی ان کی مناسبت ہے. انہوں نے اردو میں کتاب میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 صدی ہجری میں شاہ اربل نے اس کو ایجاد کیا. تو دین ایجاد نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے. بالکل، ایجاد اور نزول الگ ہے. قرآن مجید احادیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، تو دین ایجاد نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی، صحابہ کی ساری زندگی، تابعین کی ساری زندگی اور قرون ثلاثہ، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی یہ گواہی تھی کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ ساری لوگوں میں سب سے بہتر وقت یا زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد صحابہ کا، پھر میرے بعد تابعین کا. تو انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ قرون ثلاثہ میں اس کا وجود نہیں تھا. تو شاہ اربل نے، جو عراق کا ایک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے اس کا آغاز کیا تھا. ایجاد میں موجود ہے. ہاں، جاء الحق اردو عبارت میں لکھا ہوا ہے، ایجاد کیا، لفظ ایجاد بھی موجود ہے. اور پھر وہاں سب سے پہلے ایک مولوی صاحب نے وہاں کتاب لکھی تھی، جن کو 1000 اشرفیاں جو ہیں اس بادشاہ نے دی تھی کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے. تو ادھر سے یہ کام شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود مطلب کہ نہیں یہ تھا. ایجاد ہے، پھر بدعت ہوگی نا اسلام میں. بات یہ ہے کہ یہ ایجاد اس سے بھی قدیم ہے، تھوڑی سی ہے ایجاد. حافظہ نے ذکر کیا نا شاہ اربل کا، یہ ایسے ہی ہے. سنیوں کے اندر، اہل السنہ کے اندر اس چیز کا آغاز تو شاہ اربل نے کیا ہے، لیکن یہ چیز بنیادی طور پر روافظ کی ایجاد ہے. وہ اسلام دشمن طبقہ جو روافظ کا ہے، جو صحابہ محمد کے ایمان پہ حملہ کرنے والے، صحابہ محمد کو اپنے برس جو ہے وہ گالیاں دینے والا گروہ ہے نا، شیعہ شنیہ کا، یہ اصل میں ان کی گروہوں کا ہے. یہ عبیدی تھے جو خود کو فاطمی کہتے تھے عبیدی. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جو ماتم کرتا ہے جی وہ شاہ جی نے، حالانکہ اس ذات کا کچھ بھی ہو پیچھے وہ شاہ جی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ تھے فاطمی اور کہلاتے تھے عبیدی، کہلاتے تھے فاطمی. یہ آپ دیکھیں گے نا، آپ کو کتاب دیکھیں، یہ ہمارے جو بریلوی بھائی نے ان کی کتاب ہے رسائل میلاد حبیب. ویسے تو یہ علامہ مقریزی نے الخطط والآثار میں بھی یہ بات لکھی ہے. یہی بات اور بھی بہت ساری آپ کو متقدمین کی کتابوں میں مل جائے گی. شیخ محترم پھر ایجاد ہوگی نا؟ نہیں، یہ فاطمی شیعہ کی یا 30 صدی کی ایجاد ہے. یہ مظفر الدین ایک جو ہے وہ آدمی تھا شیعہ بدترین، جس نے یہ معاملہ کیا. وہ 6 میلاد مناتے تھے. یہ شیعہ کی اور رافضیوں کی ایجاد ہے. یہ سنیوں میں شاہ اربل نے آ کے کی ہے. ایجاد ہوگی، بدعت ہوگی. جی، اب بدعت کی لغوی تعریف میں جا رہا ہوں، آپ ذرا کرتے ہیں. لغوی بھی کر دیتے ہیں. اصل میں ہمارے بھائیوں کا جو مغالطہ ہے نا، اگر آپ اس کو سامنے لائیں تو معاملہ اور مزیدار ہو جائے گا. بدعت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نئی چیز، ایجاد نئی چیز ہوتا ہے. ہمارے احباب کو جو عام طور پر مغالطہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے حسنہ کے ٹائٹل پر. صحیح بات ہے کہ یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. یہ بھی ایک بڑا قابل غور بات ہے. یہ بات احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھی ہے. جی اکثر نہیں، یہ عبدالسمیر رامپوری صاحب نے بھی انوار ساتھ میں بھی یہ بات لکھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ نے سمجھنی ہونا تو اس بات کے لیے ایک شارٹ کٹ رستہ ہے. دیکھو نا، ہم بات کریں گے نا تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کہیں گے، بھئی دیکھو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ دین مکمل ہو گیا نا. آپ کے ہر خطبے میں ایک لفظ شامل تھا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ.
وخیر الحدی حدی محمد صلی صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر نیا ایجاد شدہ کام جو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. ہر بدعت جی حسنہ حسنہ کو ذکر بغیر تقسیم کے. مزے کی بات پتہ کیا ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ احمد سرہندی، ٹھیک ہے، جنہیں مجدد الف ثانی کہا ثانی جاتا ہے. شیخ جو ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، الف ثانی کی کتاب ہے مکتوبات، اردو بازار میں عام مل جاتی ہے، ہاں جی 2 جلدوں کے اندر. انہوں نے بھی اس بات پہ بڑا شاندار لکھا ہے. یہ جو بدعت حسنہ کے نام پہ ہمارے ہاں، اس لیے یہ بات میں نے شیخ احمد سرہندی کی اس لیے کی ہے، دیکھو میں بات کروں، آپ سب بات کریں، آپ کریں نا، تو ممکن ہے وہ کہیں چونکہ ان کا نظریہ ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ بات ایسی کہہ رہے ہیں. پیارے پیغمبر کی حدیث میں تو کلیئرٹی ہے نا، بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بدعت جو ہے اس میں یہ تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صاف کہا کرتے تھے. یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر امام لالکائی نے بھی لکھا ہے، وہ فرماتے تھے لوگ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگر چلو اس میں حسنہ بھی کہیں، لیکن ویسے شیخ محترم کوئی بندہ بدعت کو صحیح سمجھ کے بھی کرتا ہے؟ بات یہ کہ سمجھنے کی ایک ہے عوام الناس کو مغالطہ دینے کی. مسئلہ اصل ہوتا ہے کہ عوام بیچاری ہوتی ہے سادہ، ان کا اعتماد ہوتا ہے اہل علم پہ. تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اب مجدد الف ثانی جو بہت بڑے بزرگ ہیں ہمارے، اسی مکتبہ فکر کے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ ساری حدیثیں کوڈ کر کے نا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ اس کو بھی کوڈ کیا. پھر اسی طرح مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. یہ لکھنے فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو واضح ہے کہ ہر محدث بدعت ہے. جب ہر محدث بدعت ہے تو وہ حسنہ کیسے ہو گئی؟ اس لیے کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی. بے شک، یعنی یہ تو خود ان کے اپنے بزرگ ہیں، بزرگوں نے مجدد الف فرما ثانی دیا. اسی مکتبہ فکر کے اکابرین میں سے ہیں. تو بھائی کم از کم عوام یہ جو ہے عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے. یاد رکھیے جو چیز گمراہی ہے، دین کے نام پہ اختراع ہے، خود ساختہ ہے، اپنی ذاتی تراشیدہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ دین نہیں بن سکتی. اس کو جون سا مرضی ٹائٹل دے دو. شیخ محترم نے دھوکے کی بات کی، جی جی مغالطے کی. لوگوں کو ایک یہ بھی مغالطہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے محفل امراۃ خود منعقد کی سیدنا اچھا امیر معاویہ کی ایک حدیث پہ، اچھا کہ انہوں نے اچھا خود منعقد کی اور آپ کا اس میں ذکر خیر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر کہا یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ بھی تم پہ فخر کرتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہاں سے بھی وہ جشن میلاد النبی جی ثابت جی کرنے جی کی کوشش. سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے. ایک طرف وہ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے زمانے میں اس کا وجود نہیں ہے. تو بالکل دوسری طرف حدیثوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں. پہلے وہ یہ طے کر لیں کہ یہ حضور بدعت علیہ ہے السلام بھی کے ہے کہ زمانے سے ہے کہ ہاں بدعت حسنہ ہے. بالکل پہلی بات یہ خود ہی اپنا کہ رد ہو خود رہا ہی ہے. جب بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب حدیثوں میں وجود نہیں ہے. بالکل اور اگر حدیثوں سے تلاش کرنا ہے تو پھر بدعت حسنہ کہنے والے سارے غلطی پر ہیں. غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے. صرف آپ کا تذکرہ ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. نحمد اللہ ونذکرہ علی ما ہدانا للاسلام. ٹھیک ہے، حمد اللہ کی تعریف، اللہ کی سبب کیا؟ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، بے شک. ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے آپ جیسے پیغمبر ہمیں من عطا علینا کیے، بکا. وہ سبب ہے. آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر احسان ہوا بے شک بالکل. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یعنی وہ میلاد نہیں، وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. بالکل. اب اس میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں. کیا وہ 12 ربیع الاول تھا؟ ایک بات. اگر میلاد کی محفل تھی تو جو صحابہ وہاں موجود نہیں تھے تو کیا وہ سارے اس محفل سے دور رہنے والے تھے؟ تیسرا یہ کیا اس وقت کے بعد آئندہ صحابہ نے ہر مہینے یا ہر سال پھر اسی طرح وہ محفل منعقد کی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. اصل میں وہ صحابہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی تعریفات کر رہے تھے، اللہ کی بزرگیاں بیان کر رہے تھے. اور میرے مالک کو ایسی محفل اچھی لگتی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فخر کرتا ہے اور ہمیشہ ہی فخر کرتے ہیں. اور یہ بات یہاں اس کے اندر یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ یہ حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے.
تو حضور علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر فخر کرتا ہے. اس کا مطلب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. تو بڑی بات ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شان کا تذکرہ کرنا اس کی فضیلت ثابت ہو رہی. لیکن اس کو اگر آپ جشن عید میلاد پہ لے جائیں گے تو پہلے تو اس کو یہ کہنا کہ بدعت حسنہ کہنے والے سارے غلط ہو گئے، اور دوسرا کیا صحابہ نے پھر ہر سال اس دن کو یا اس طریقے کو منایا ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں موجود نہیں دینا، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ثواب سے پیچھے رہ گئے؟ شیخ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے بھی خوشی منائی. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ پہلا اللہ پاک نے جھنڈا دیا کہ یہ بیت اللہ کی چھت پر لگاؤ، دوسرا مشرق میں اور مغرب میں. تو یہ جو جھنڈا امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے بھی دیکھے. تو اس کی حقیقت بات یہ ہے کہ ایک تو میں تھوڑی افسا والی بات آگے بڑھاؤں گا. جو افسا نے بات کی ہے نا، وہ حدیث جو آپ نے ذکر کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے ہاں المیہ ہے کہ لوگ حدیث کا ترجمہ نہیں صحیح کرتے، اپنے مقاصد کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں. آپ حدیث کا کیا ترجمہ پورا کریں؟ وہاں لفظ ہے من اللہ بکا علینا. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا آپ کے ذریعے ہم پر. بالکل. کیا کیا ہے؟ دین کس کے ذریعے آیا ہے؟ قرآن کس کے ذریعے آیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمیں پورا دین ملا ہی پیارے پیغمبر کی وساطت سے ہے، اور پیارے پیغمبر کا بحیثیت رسول مبعوث ہونا یہی چیز ہے جو قرآن نے اسی کو تو احسان کا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث. بات اس احسان من اللہ ہوا نا، یعنی باسا کیا ہے، یعنی جو احسان اللہ نے قرآن میں جتلایا ہے، امت کو احسان بتلایا ہے، میں نے احسان کیا، وہ بیست مصطفیٰ ہے، نہ کہ ولادت. آپ کا بطور نبی 40 سال کی عمر ہے آپ کو بطور نبی کھڑا کرنا، نہ کہ ولادت. من اللہ بکا علینا میں بیست کا ذکر ہے، نہ کہ ولادت کا. وہاں تو ولادت کا ذکر ہی نہیں ہے. جب وہاں ولادت کا ذکر ہی نہیں ہے تو محفل کیسے ہو گئی؟ آپ کی بیست کے ذریعے، نبی بننے کے ذریعے اسلام ملا، قرآن ملا، شریعت ملی، ساری رحمتیں ہمارے آپ کے آپ وسلم کے جو ہے وہ نبی ہونے کے ناطے ملی ہمیں. جہاں تک دوسری بات ہے 3 جھنڈوں والی بات ہے، امام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پوری نقل کرنی چاہیے نا، کر دی انہوں نے، بہرحال وہ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ روایت جو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پر 3 جھنڈے نصب کیے گئے، مشرق میں، مغرب میں، ایک بیت اللہ پر، سخت ترین ضعیف روایت ہے. یعنی ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات ہے جس کا ناحق جو انتساب اللہ کے نبی کی طرف کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا پیارے پیغمبر کی سیرت ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ایسی بات جو ہے غیر مستند بات آج تک منسوب کی گئی ہے، اس کا کوئی اس کے اندر یحییٰ بن عبداللہ بابلتی راوی سخت ضعیف ہے. اسی طرح یحییٰ بن جو عبداللہ بابلتی جو ہے، اس کا استاد ابو بکر بن ابو مریم ہے، وہ بھی سخت ترین مجروح ہے. تو ایسے جو ہے سخت ترین راوی جو مجروح راوی ہے، جو ہے جن کی روایت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو قبول کیا جائے، کیا وہ ہمارے دین کا معیار بن سکتی ہے؟ پہلے تو کوئی مستند روایت لانی چاہیے. شیخ محترم ایک سوال بس میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دلیل دیتے ہیں قرآن پاک سے بھی. ایک تو وذکرہم بایام اللہ، ایک سب سے بڑی دلیل اس پہ ہی میلاد النبی پہ دیتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ فعل امر ہے جی، خوشیاں مناؤ، اللہ نے خود حکم دیا ہے. اس کے آپ کیا وضاحت کریں گے؟ جی اس آیت کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پچھلا حصہ دیکھا جائے، پچھلی آیت جو ہے نا اس کے اندر قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کے نزول کے اوپر خوش ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پھر ان سے پوچھ لیا جائے کہ کیا یہ میلاد، جشن عید میلاد بدعت حسنہ ہے یا رسول اللہ اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر یہ بدعت حسنہ ہے تو پھر قرآن سے ثبوت تو تمہارا غلط ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں فلیفرحوا کا ترجمہ ہی بدل دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں. کتنے بے توفیق ہوئے یہ فقیہان حرم کہ اپنی مرضی اپنا مطلب نکالنے کے لیے قرآن ہی بدل دیا. فلیفرحوا کا معنی تھا خوش ہو جاؤ، نہ کہ خوشی مناؤ. خوش ہونا، آپ بھی خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں قرآن کے نزول پہ، لیکن خوشی منانا یہ ایک خاص عمل ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ فلیفرحوا امر ہے. اگر یہ یہاں سے جشن عید میلاد نکالتے ہیں تو پھر تو یہ فرض ہے. فلیفرحوا تو امر ہے،
امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض تھا تو آپ نے منایا؟ کیا صحابہ نے منایا؟ کیا تابعین نے منایا؟ حتیٰ کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منایا؟ بالکل کسی نے نہیں منایا. تو یہ فلیفرحوا فرض ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی مہینہ خاص نہیں کیا گیا، کوئی وقت خاص بے نہیں شک کیا بالکل. گیا. تو اس لحاظ سے اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو پھر تو 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، پورا صحیح بات مہینہ، ہے. پورا سال اور ہر وقت منانی چاہیے. تو جیسا کہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، کسی نے بھی اس معنی میں لیا ہی نہیں اور خوشی منانے کا تذکرہ کیا ہی نہیں. اس وجہ سے یہاں سے یہ نکالنا، یہ قرآن کی تفسیر اور ترجمے میں اپنی طرف سے تحریف کرنا ہے. شیخ محترم آپ اس بارے اس آیت کی میں تو وضاحت کیسے مختصر کریں میں گے؟ اتنا ہی عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ ایک طرف اعتراف ہے کہ آپ نے کیا نہیں، صحابہ کرام تابعین نے کیا نہیں، تو کیا قرآن مجید کی سمجھ کسی کو نہیں آئی؟ نمبر 2، یہاں پر جو لفظ فرح ہے نا، فرح کا تعلق جشن، اس کا معنی جشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فرح کا تعلق قلبی خوشی سے ہوتا ہے. آج اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے قرآن مجید سے نا، اسی لفظ کو جہاں جہاں استعمال ہوا نا، فارح المخلفون حتی اذا فارحوا بما اوتوا، آپ نکال لیں. یہ قلبی جو ہے وہ خوشی پر بولا جاتا ہے. ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہاں بھی یہ معنی جشن نہیں ہے. آپ روح افزا کی بوتل دیکھیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تسکین بخش، فرحت قلب. کیا روح افزا پینے سے بندہ ڈانس کرنے لگ جاتا ہے؟ یہ قلبی خوشی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ کہ جشن اور جو ہے وہ شور و غوغا اور جو اس قسم کے معاملے پر. تو یہ بھی بڑی جو بے حیائی. اس لفظ فرح کا معنی جو ہے وہ جشن کرنا بھی تحریف مانوی ہے، ظلم ہے یہ سارا. یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے کہ فارح المخلفون ابی مقادم خلاف رسول، منافق جو ہے پیچھے جہاد سے پیچھے رہنے پر کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے. تو کیا وہ منافق جا کے بتاتے تھے ہم پیچھے رہ گئے پیچھے رہے؟ نہیں، وہ کہاں خوش ہوتے تھے؟ دل میں. یہ بڑی واضح ہے. جان چھوڑ کی بچ گئے ہیں. ہاں، وہ دل کی خوشی ہے. یا قلبی خوشی پر بولا جاتا تو ہے. فلیفرحوا، ہمیں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ خوشی منانی چاہیے. یہ جزاکم بڑی اللہ اچھی بات خیرہ ہے. جی. سامعین و سامعات، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. جو آج کی ہماری سیٹنگ میں باتیں کھل کے آئیں، وہ پہلی تو یہ کہ 12 ربیع الاول آپ کی وفات پاک کا دن ہے اور اس پہ تقریباً سبھی اتفاق کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، بخاری شریف یا دیگر کتب، یا آپ ہسٹری دیکھیں، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی ساری، ان کی زندگی سے، ان کے ادوار سے یہ ہمیں دن منایا کسی نے بھی ہو یہ نہیں ملتا. اور دوسرا جیسے شیخ عتیق الرحمٰن النبوی حافظ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ ایجاد ہے، تو پھر یہ بھی معلوم ہوا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کے رسول کی سیرت اسوہ کے مطابق گزاریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار کے اللہ کے حضور پیش ہوں. اسی پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیے گا. جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.